الواثقين ولا تغيره توڑ گئے ایٹم بنانے جانے سے تھوڑا ہی نہیں سجدہ میں کر رہا دو مسئلے کر دو اللہ کے سامنے رو کے آدمی بڑوں کو منا لیتا ہے اللہ تو بڑا ہی رحیم ہو کر وہ تو پہلے رحیم و کریم ہے رو کر تو سنگ سے سنگ دل کو آدمی منا لیتا ہے پھر جا کے اللہ جو پہلے ماننے کو تیار بیٹھو پر تو رونے والے تو ہوں تو اس کے سامنے سکھنے والے تو ہوں اذان جمعے کی اذان ہوتی لوگ نماز جمعہ نہیں پڑھنے جاتے اور آپ نے فرمایا جس نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا جس نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا تو اسی لوگوں میں ہزاروں نظر آئیں گے یہ 3 نہیں 30 جمعے چھوڑے کرتے تو عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر یہ سر سبزیاں نہیں چھپتا تو یہ سر ہی نہیں ہے ماتھا ہی ہمارے صاحب سے انتقال ہو گیا چاچے میں انتقال ہو ان کی آنکھ کا آپریشن ڈاکٹر نے کہا 14 دن آپ نے اشارے سے سجدہ کرنا 14 دن کے بعد زمین پہ سر رکھ لیا انہوں نے کھانا چھوڑ دیا 1 دن گزرا 2 دن 3 دن بیٹے ٹائم کا کر رہا کھانا تو نہیں کھاتے کوئی جواب نہیں دیا وہ پریشان ہو گیا کوئی بڑے عالم سے مولانا عبدالحق صاحب ان کے پاس جا کے میرے ابا نے کھانا چھوڑ دیا تو مر جائے گا تو بجے ان کو لے کر آیا انہوں نے کہا مولانا کھانا کیوں نہیں کھا رہے تو کہنے لگے عبدالحق جس رب کو سجدہ نہ کروں اس کی روٹی کھاتے ہوئے شرم ہے حالانکہ یہ کوئی شریعت کا فیصلہ نہیں تھا یہ عشق کا فیصلہ تھا شریعت نے تو اجازت دی تو اشارے سے پڑھ لو ہو گئی لیٹے پڑھ لو تو بھی ہوگی ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی بڑی سخت اور نیچے زمین میں پانی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار آپ آگے ہو گئے صحابہ اونٹنی پہ سوار پیچھے ہو گئے آپ نے اونٹنی پہ بیٹھ کے فرض نماز پڑھائی صحابہ بھی اونٹوں پر حضور بھی اونٹوں پر فرض حالانکہ فرض نماز کے لیے قیام فرض ہے لیکن نیچے کوئی جگہ ہی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے گنجائش کی حامد ٹھیک ہے اونٹوں پر پڑھو یہ محبت کی بات 14 دن کھانا نہیں کھایا جس دن سجدہ کیا اس دن کا دباؤ کھانا لاؤ ہم دن میں 5 دفعہ کھائیں 50 دفعہ کھائیں ہر پل میں تنو تن ہوا ہمارے اندر سورج کی شعائیں ہمارے اندر دھرتی کا فرش ہمارے لیے ہواؤں کے بگولے اور ہواؤں کے جھونکے ہمارے لیے آسمان کی بارش ہمارے لیے چاند تاروں کی جھلملاہٹ ہمارے لیے سورج کی تپش ہمارے لیے اور صدف کے موتی ہمارے لیے رواں دریا ہمارے لیے کھلے ہوئے پھول ہمارے لیے گاتی ہوئی گلگلیں ہمارے لیے اور سبزیاں اڑتی ہوئی ہمارے لیے تھنوں سے نکلتا ہوا دودھ ہمارے لیے گائے بکریاں کٹتی ہیں ہمارے لیے انڈے مرغیوں سے نکلے ہمارے لیے مرغیاں ذبح ہوئی ہمارے لیے اور زمین میں سونے چاندی کی کانیں رکھ دی گئی ہمارے لیے لوہے کو ڈالا گیا ہمارے لیے یہ سب کچھ تو ہمارے لیے تو ہم بھی تو کسی کے لیے تھے اللہ نے اتنا ہی کہا تو سر پر جھکا گئے سر پر جھکایا ہوتا یہ کیا اسلام ہے جو تمہیں مسجد میں نہ لائے یہ کیا دیانتداری ہے یہ کیا اسلام ہے تمہارا سر نہ جھکا تھوڑے سے پیسے ہم نوکر کو دیتے ہیں ایک کام پہ کھڑا کرتے یہی دکاندار سیل مینوں کا 1500 2000 3000 اور ان کی جان نکال لیتے 12 14 گھنٹے سے ڈیوٹی لیتے اور تھوڑی دن سے کوئی کمی ہو جائے چلو جی فارغ اپنا حساب کرو جاؤ تنخواہ نہیں مار لیتے ہیں اور اللہ نے کیا کر دیا اور اس کا کتنا چھوٹا مطالبہ رکھا سر سے جھکا دے تو تیرا ہی فائدہ ہے نہیں تیرا ہی فائدہ ہے تیری روح ٹھنڈی ہو جائے گی جاؤ ساری دنیا میں گھوم لو پھر لو ہر نظارے کو دیکھ لو کہیں چین ملے تو مجھے رب نہ سمجھنا چین صرف میرے سامنے سر جھکانے سے ملے گا اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے جہاں چین ملتا ہے عبادات کے بعد بڑی چیز اخلاقیات ہیں انسان مسلمان جو دنیا میں اسلام پھیلائے گا نا نماز سے نہیں پھیلے گا روزے سے نہیں پھیلے گا حج اور زکات سے نہیں پھیلے گا ہاں نماز روزہ حج زکات میں اسلام سے مضبوط کرے گا لیکن اسلام جو پھیلے گا نا وہ حسن اخلاق سے پھیلے گا اچھے بول اچھے اخلاق میٹھا بول یہ دنیا ساری کو مسخر کرنے کا سب سے بڑا ایٹم بم ہے یہ ایسا ایٹم بم ہے کہ مارنا بھی نہ پڑے بنانا بھی نہ پڑے اور ساری دنیا مسخر ہو کے اسلام میں آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم نے کام کیا جن سے وحشی اور جنگجو قوم پوری دنیا میں کوئی نہیں تھی
آپ نے 10 برس ان کے خلاف تلوار بھی اٹھائی ہے، لیکن ٹوٹل جو جانیں طلب ہوئی ہیں وہ 759 آدمی کافروں میں سے قتل ہوئے اور 259 آدمی مسلمانوں میں سے شہید ہوئے۔ 259 جانیں لے کر اور 759 جانیں لے کر سارے عرب کو اسلام میں داخل کر دیا۔ تلوار کی طاقت ہوتی تو 759 نہ گواہ ہوتے، 70,000 گواہ ہوتے۔ کل 118 آدمی لے کر آپ نے پورے عرب میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ حسن اخلاق سے جس نے عرب کے بدوؤں کو مسخر کر دیا۔ حنین کی لڑائی ہوئی، ایسی لڑائی جس میں شکست ہوئی اور اب تنہا رہی، 18 آدمی ساتھ رہ گئے، 14 اور سب بھاگ گئے۔ ایسے خوف کا اللہ نے فتح دی، 6,000 آدمی قید ہوئے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور لاکھوں تولے کی حساب سے چاندی، مال غنیمت ڈھیر لگ گئے اور آپ تقسیم نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ، جو دشمنوں کو نوازنا جانتا ہو، ہم اس کے غلام ہیں۔ ہم اپنے سگے بھائی کو نہیں نواز سکتے۔ ذرا سا سگے بھائی نے تھوڑی بات کی، بھائی کاٹ تو میری منجی میں ہاتھ نہیں لاؤں گا، بیڑی بڑھ جائے تیری تو مر جاؤں گا، میرا مرضی ہاتھ لگے۔ میری منجی کے نیڑے نہ لگن دے گئے۔ سگا بھائی سگی بہن خالی بول پہ لڑائی، رشتوں پہ لڑائی۔ آپ بہن بھائیوں کا رشتہ بھائی اس کا کوئی بدل نہیں، یاد رکھنا۔ اور دنیا کے ساتھ نہ لڑا کرو، ماں باپ نہیں دوبارہ ملا کرتے، بہن بھائی نہیں دوبارہ ملا کرتے۔ دے دو جاتی کے کرو، کہہ جاؤ اللہ بدل دے، اللہ واپسی دے گا۔ حجاج کے سامنے 3 آدمی پیش ہوئے، قاضی ان کا قتل کرو، عورت کا آدمی کا معاف کرو، تیری تو پہلے ایک چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا، ایک بھائی تھا، ایک خامن تھا۔ تو اس عورت نے کہا الزوج موجود والولد موجود والاخ مفقود، اترک لیا۔ وہ کہنے لگے خامد اور مل جائے گا، بچہ اور پیدا ہو جائے گا، ماں پہ مر گیا، بھائی کوئی نہیں ملے گا، میرا بھائی چھوڑ دے باقی دونوں اڑا دے۔ تو حجاج نے کہا تیرے حسن انتخاب پر میں تینوں کو چھوڑتا ہوں۔ تو خون کے رشتوں کی قدر کرنا سیکھو بھائیو۔ اللہ کا نبی تو دشمنوں کی قدر سکھا گیا، ہم خون کے رشتوں کی قدر۔ ماں باپ سے بچہ کہہ رہا تو میرے واسطے کیتا کی ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو میرے واسطے بنایا کی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں صرف ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا بھگت کے لوگ مرتے ہیں، کفر تک کی سزا آگے، جبر تک کی سزا آگے، شرک تک کی سزا آگے، پر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھگت کے مرے گا اگر توبہ نہیں۔ بڑے سے بڑے مردود کا جنازے پڑھنے کا حکم ہے۔ شراب پیتا پیتا مر گیا، زنا کی حالت میں مر گیا، خودکشی کر کے مر گیا، سود کھاتا کھاتا مر گیا، حکم ہے جنازہ پڑھو۔ ماں باپ کو قتل کیا یا ماں کو قتل کیا، اس کے بدلے میں قاضی نے اسے قتل کا حکم دیا، تو اس کے بارے میں حکم ہے بغیر جنازہ پڑھے دفن کرو۔ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جو باپ کے قتل کے بدلے میں قتل کیا گیا، اس کو بغیر جنازے کے دفن کرو۔ تو اولاد ماں باپ سے کرے، تو گڑوا سے بنایا کی، تو گڑوا سے کی تھی، جن کی ہڈیوں کے گودے جل گئے اولاد کی خاطر، ان کو اولاد کری، تو گڑوا سے بنایا کی۔ اور جنہوں نے ماں باپ کی دعا لے لی، اللہ کی قسم کبھی خشک نہ ہوئے، ہمیشہ ہرے رہے۔ جن کو ماں باپ کی دعا مل گئی ہمیشہ ہرے رہے۔ جنہوں نے ماں باپ کی بد دعا لی، ماں باپ بد دعا نہیں دیتے، بہت کم ہوتے ہیں جو بد دعا دیتے، پر ہائے تو کرتے ہیں، وہ ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی، ان کا آنسو بد دعا سے کم نہیں ہوتا۔ اخلاق کے سب سے پہلے حقدار ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں۔ آپ نے کہا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ یہاں سارا رگڑے بیویوں کو دیتے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان جو اپنے بیوی سے اچھا سلوک کرے، بچوں سے اچھا سلوک کرے۔ آپ امام حسن اور حسین کے لیے ایسے ہاتھ پھینک دیتے، گوڈے پھینک دیتے، ان کے لیے آپ دونوں ہاتھ پاؤں زمین پر رکھ کر اور ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگواتے ہیں۔ اتنا بڑا رسول، اتنا بڑا رسول، یہ بننا اور بٹھایا ہوا ہے حسن اور حسین کو
اوپر کمر میں بیٹھا ہے, سارے کمرے میں چکر لگا رہے. میں نے زندگی میں ایک دفعہ کیا, میں نے کہا سنت کو ادا کروں, ورنہ ہمت نہیں ہوتی کرنے. جب بچے چھوٹے تھے آج کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ کیا جائے. کبھی ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اتنا بڑا عظیم رسول تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرے, اور ہمارے ساتھ مولوی کا پخ لگ گیا, ہم ایسے بڑے بن گئے. راجا بھائی بیٹھ جاؤ میرے کو, سب کو بٹھا میں نے چکر لگا. عباس کے بچے عبداللہ, عبید اللہ, کفیر, ان تینوں کا قطار میں کیا کرتے تھے, برابر سے بیٹھ جاتے. آؤ بھائی بچے دوڑ لگاؤ, جو پہلے آئے گا اس کو انعام دوں گا. تو سارے بھاگے بھاگے آتے رہے گا, حضور کی گود میں گرا کرتے. ایک دفعہ دونوں حسن حسین کو کندھوں پہ بٹھائے. حضرت عمر نے کہا ہو بہت بڑی سواری سے سوار ہے بھائی. تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو بہت بڑے ہیں, سواری بڑی ہے تو سوار بھی تو بہت بڑے ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار. امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ, کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ. امام حسین اس قبول سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ, کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ. 6,000 قیدی, 24,000 اونٹ, 40,000 بکریاں, لاکھوں تولے چاندی تقسیم نہیں ہو رہی. کیوں؟ آپ انتظار کرنے کا کہ معافی مانگنے تو سب کچھ واپس کرتا ہوں. 20 دن گزر گئے, تقسیم نہیں کیا. 20 دن گزر گئے, جب دیکھا وہ آتے ہی تو آپ نے تقسیم کر دیا, قیدی بھی تقسیم کر دیا, مال بھی تقسیم کر دیا. اگلے دن وہ آ گئے کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, قصور معاف کریں, ہمارے قید بھی واپس کریں, ہمارا مال بھی واپس کریں. آپ نے اللہ کے بندوں میں تو 20 دن تمہارا انتظار کرتا رہا. اب ایک بات لے لو, یا قیدی لے لو یا مال لے لو, دونوں چیزیں میں واپس نہیں کروں. کہنے گے آپ ہمیں قیدی واپس کر دیں, مال تو پھر ہی بن جائے گا. صاحب نے فرمایا اچھا اب دیکھو دشمن کو ہیلا سکھا رہے ہیں, تم ایسا کرنا, صبح نماز میں آنا اور کھڑے ہو جانا, زور سے معافی مانگنا, پھر میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالوں گا. یہ سگے بھائیوں پہ کیس کر رہے, وہ دشمنوں کو چھڑانے کے راستے پر جا رہے. وہ صبح کی نماز میں یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کیا جائے, ہمارے مال مویشی اولاد واپس کی جائے. تو آپ نے ساتھ فرمایا بھائی تم نے بہت دیر کر دیا, 2 باتوں میں سے ایک لے لو. بات تو پہلی ہوگی, یا مال یا قیدی. کہا جی ہمیں قیدی دے دیے جائیں. تو آپ نے فرمایا بھائی جو قیدی میرے حصے میں آئے اور جو آل رسول کے حصے میں آئے وہ سارے تو ابھی واپس, اور باقی بھائی سوچ لیں. اب باقی کس نے سوچنا تھا؟ سب نے کہا رسول اللہ ہم نے بھی واپس کیے. البتہ 3 سردار نئے مسلمان ہوئے تھے, وہ اڑ گئے. ایک عیینہ بن حصن, ایک اقرب بن حابس, ایک عباس بن مرداس. وہ کہنے کہ ہم نے ایسی جنگ کبھی نہیں لڑی کہ لڑ کے پھر قیدی واپس کریں, ہم نہیں واپس کریں گے. سبحان اللہ, کیا اخلاق ہے. صاحب نے ان کو بلایا, یہ نہیں کہا تم غصہ سے رسول, ادھر تبلیغ والوں پہ فٹ کر کے تبلیغ والے غصہ سے رسول. انداز جو بیچارے گھر چھوڑ کے اللہ کے رسول کی محبت میں رہے, ان کو کہہ رہے ہیں غصہ سے رسول, وادی ہو گئے. اور بھائی غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا, سنے سنا ہی کئی غلط جو علیم آمین. اور وہ آگے دیکھتے تو صحیح کہ یہ عشق رسول سکھا رہے, یہ گستاخی رسول سکھا. جنہیں جنشے جیسے گویے تاج ہو کر داڑھی رکھ لیں, پگڑی باندھ لیں, تو یہ گستاخ رسول بنا کہ آگے کا رسول بنا. ابھی حج میں میرے ساتھ مجھ سے بڑی داڑھی, مجھ سے بڑی پگڑی, پیدل حج کو اس نے سارا, ہم نے تو سوال میں سارا حج پیدل. آدمی شور ہو جاتا ہے پیدل حج پر. مکہ سے مینا, مینا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے مینا, مینا سے مکہ, سب پیدل. تو یہ گستاخ رسول بنا ہے 4 مہینے لگا کے. آپ نے کہا کہ ہمارے آزاد, آپ نے ان تینوں کو بلایا. اچھا بھائی تم نہیں دیتے, کہنے کہ ہم نہیں دیتے. کہتے تو میرے ساتھ سودا کر لو. تو کیا کہ ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو, قیدی چھوڑو. کبھی ہمیں منظور ہے. تو آپ نے اپنی طرف سے ہر کافر کے بدلے میں 6 اونٹ دیے, ان کافروں کے بدلے میں جو تلوار اٹھا کر قتل کرنے آئے.
जब उन्होंने ये अखलाक देखे तो उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। 6000 आदमी एक पल में मुसलमान हुआ। इतने बड़े अखलाक नबी के सिवा कोई नहीं दिखा। आपने तलवार की नोक से नहीं, अखलाक के, मोहब्बत के शहर से लोगों को मुसलमान किया। तो अखलाक हमारे मिट चुके हैं, हमारे इंतकामी अखलाक हैं। जरा पूछो न पूछो या ना पूछो, बिल्कुल ना पूछो, बहुत मर जाए। जो रोटी खिलाओ उसको खिलाओ, जो ना खिलाए ना खिलाओ। जो तुम्हारी मैयत पे है उसकी मैयत पे जाओ, जो ना है ना जाओ। यहाँ से भागा हुआ जा रहा, किधर जा रहा हो? कराची। क्यों? वो मर्ग होगी, वहां जा रहा है। इतनी दूर क्यों जा रहा था? वो आए थे। ये तेरे पड़ोस में भी तो मरा था, वहां क्यों नहीं गए थे? वो तो आया नहीं था, हम क्यों गए? तो ये इंतकामी अखलाक है, ये मुसलमान के अखलाक नहीं है। ये मेरा नबी का खुलक है जो तलवारें लेकर आ रहा है, नेज़े और तीर बरसा रहे, हमने जान से मार देना है, उनको छोड़ने के मंसूबे बना रहे हैं। उनको छोड़कर फिर खुद अपनी जेब से 6 ऊंट देकर अपनों से खरीद कर फिर आजाद नहीं किया। का इनको आजाद भी करो और एक एक जोड़ा मेरी तरफ से हदी करो। 6000 जोड़े तक दिन किए। तो इन्होंने कहा जाना था, सारे गुलाम हो गए। तो नबूवत वाले अखलाक आपका इरशाद है, मेरी जमानत ले लो, तुम अखलाक अच्छे करो, मैं तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में घर लेके दूं। तो कैसे गालियां निकाली जाती? इसको कोई गुनाह नहीं समझता किसी को मां की गाली दे देना, जानवरों को गालियां निकालो। मेरे भाइयों, मैं बताऊं, बैतुल्लाह को तोड़ देना छोटा गुनाह है और किसी मुसलमान को मां बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। चाहे वो जानी हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो कातिल हो, कत्ल करो। कानून के तहत गाली देने का किसने कहा है? किसी मुसलमान को मां बहन की गाली देना, ये बैतुल्लाह को तोड़ने से बड़ा जुर्म बता रहा हूं। मुसलमान की इज्जत, मुसलमान का दिल जिसके अंदर कलमा है, सातों जमीन आसमान इसके मुकाबले में है। क्या उसने कभी एक सजदा भी नहीं किया? कलमा तो है, ईमान तो है। अगर ये ईमान पर मर गया तो एक न एक दिन जरूर जन्नत में दाखिल हो। बेशक जहन्नुम मुसलमानों के लिए, जहन्नुम में 7 हिस्से हैं, दोज़ख में 7 हिस्से हैं। सबसे ऊपर का नाम जहन्नुम है ही मुसलमानों के लिए। उसमें पहला दोस्ती काबिल जाएगा जिसने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया, और आखिरी दोस्ती इस वक्त में जिसका नाम जुहैना होगा। ये जाएंगे दोज़ख में, लेकिन इनका ईमान इनको एक दिन दोज़ख से निकाल कर जन्नत में पहुंचाएगा। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, इतने अखलाक तो बनो, किसी को गाली तो, किसी माँ को इतना बेकीमत तो न करो, किसी की बहन को इतना बेकीमत तो न करो। किसी को नौकर रखने का मतलब ये तो नहीं, उसकी माँ को भी तुमने खरीद लिया, उसकी बहन को भी खरीद लिया, सातों जमीन आसमान को आग लगा दो, ये छोटी बात है। किसी मुसलमान की बहन और माँ को रुसवा कर दो, ये उससे बड़ी बात है। छोटे छोटे बच्चे गाने निकाल, सवाइयों बद अखलाकी ने हमें रुसवा कर बर्बाद कर दिया। हमने अखलाक बनाओ, इसका नाम है उसवा हसना, इसका नाम है इत्तिबा रसूल, इसका नाम है इश्क रसूल, और इसको कहते हैं आशिक रसूल। जब पी जाए, सह जाए, आह न कर लोगों को चुप कर जाए, गाली के जवाब में दुआएं दे रहा हो, पत्थर के जवाब में फूल दे रहा हो, बदला लेने की इजाजत है। इस्लाम ने इत्तेदाल रखा, बदला लेने की इजाजत है, लेकिन बदला लेना आसान काम नहीं। जब कोई मुझे गाली दे जाए तो जब तक मैं उसको 10 गालियों ने दे लूं, मुझे खबर नहीं आता। एक गाली के जवाब में एक गाली देने की इजाजत, लेकिन कौन माई का लाल है जो एक के बदले में एक दे के फिर चुप कर जाए? एक थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ मारने की इजाजत, लेकिन कौन है जो एक पे रुकेगा? तो थप्पड़ के लोग कत्ल कर देते। तो बदले की इजाजत है, पर बदला लेना आसान काम नहीं। अल्लाहु अकबर। एक आदमी ने मुझे लाठी मारी, तो मुझे इजाजत है मैं भी उसको जहाँ लाठी मारूं, लेकिन अगर उसकी लाठी से मेरा बाजू टूट गया तो अब मुझे लाठी मारने की शरीयत इजाजत नहीं देगी। वो कहेगी या तो माफ करो या पैसे ले लो, बदला नहीं ले सकते। जबरन बदला नहीं ले सकते, दो में से चुनो, या माफ करो या पैसे लो। क्यों?
کہ पैमाना कोई नहीं कि मेरी हड्डी टूटी एक इंच, अब मैं 1 इंच तोड़ने का हकदार हूँ, और अगर 1.25 इंच टूट गई फिर मैं जालिम वो मजलूम, फिर मेरा सवाया वो तोड़े। तो क्योंकि कोई पैमाना नहीं है कि जब मैं लाठी मारूंगा तो मुमकिन है हड्डी 1 सेंटीमीटर ज्यादा टूट जाए, अगर 1 सेंटीमीटर भी ज्यादा टूट गई तो मैं जालिम बन गया और वो मजलूम बन गया। लिहाजा शरीयत ने इस इस्तेमाल के बाद खामोश, जब माफ करो या पैसे लो, अदल है अदल है। जो उम्मत अदल लेकर आई थी वही जुल्म की कहानियां लिख रही, जुल्म की दास्तानें लिखती जा रही। तो भाइयों, मजलूम बन जाना, हुसैन के साथी बन जाना, इब्न ज़ियाद के साथी न बनना, वरना तबाही आ जाएगी तबाही। अल्लाह की कसम, जालिम कभी नहीं पनप के दिया और मजलूम कभी खुश नहीं हुआ, हरा ही रहा है। मजलूम बन जाना जो इमाम हुसैन ने सारी जिंदगी में सारी दुनिया के इंसानों को सबक देगा, मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ, जालिम न बनो। जालिम बर्बाद हो जाते हैं, मजलूम आबाद हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को पैदा किया तो पूछा फरिश्तों ने, या अल्लाह तो किसका साथी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं मजलूम का साथी, जब तक उसका हक उससे न मिल जाए, जब तक उसका हक न मिले मैं मजलूम का साथी हूँ। जालिम न बनो, मजलूम बन जाओ, जालिम न बनो। अल्लाह ताला की मदद साफ हो जाती, मजलूम की दुआएं अल्लाह के अर्श को हिला देती। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में यहूदी आया, हजरत अली बैठे हुए, तो कहने का मेरा अली के खिलाफ मुकदमा है, केस है, दावा है। तो उमर ने कहा हजरत अली से, अबुल हसन उठो, यहूदी के बराबर खड़े हो जाओ। हजरत अली के चेहरा गुस्से में आ, चेहरे पर गुस्सा नजर आने, लोग नहीं समझे कि इनको गुस्सा के बाद यहूदी के साथ खड़ा कर दिया। जब मुकदमा सुना गया तो यहूदी का दावा बातिल था, केस खारिज हो गया। हजरत अली जब बैठ गए तो हजरत उमर कहने के तुम्हें गुस्सा चढ़ गया, मैंने तुम्हें यहूदी के बराबर खड़ा किया? कहेंगे नहीं, मुझे और बात पर गुस्सा चढ़ा, तुमने मेरे साथ रियायत की है। कहेंगे मैंने क्या रियायत की? तो अरब का दस्तूर है, जब लक़ब से पुकारा जाए तो ये इज्जत अफजाई होती है, जब नाम से पुकारा जाए तो ये बराबरी होती है। जब मेरे खिलाफ दावा हो चुका था तो तुमने मुझे अबुल हसन क्यों कहा? तुम्हें कहना चाहिए था अली उठ और इसके साथ खड़े हो। कहेंगे इसका गुस्सा है तो तुम्हें अली कहना चाहिए, तुमने अबुल हसन कहकर मेरी इज्जत अफजाई की, जबकि मैं मुद्दाला बन चुका हूँ, अब मैं इसका हकदार न था। तो भाइयों, तबलीग ये खूबसूरत अमल है, इन सिफात को लेकर दुनिया में फिरने का नाम तबलीग है। इसको सीखना, इसके लिए फिरना, ये फिरना किसी जमात के लिए नहीं, किसी फिरके के लिए नहीं, किसी मसलक के लिए नहीं, इस्लाम के लिए है कि अल्लाह अपने दीन को सारी दुनिया में जिंदा कर दे। ये जिम्मेदारी उम्मत को अल्लाह ने अता की है, सारी उम्मत को ये वजीफा मिला है। ये हज की मेहनत में अल्लाह ताला ने हमें ये दौलत अता फरमाई। सामने का सल युबल्लिग शाहिदुल गाइब, ऐ मेरी उम्मत अब ये पैगाम आगे पहुंचाना तुम्हारे जिम्मे है। अशाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया है, आलिम नहीं का, आमिल नहीं का, ये नहीं कहा कि अमल वाले आगे तबलीग करें। समझो बात, समझ रहे हो? अशाहिद का लफ्ज, अशाहिद बड़ा अजीब लफ्ज, जो कहता पहले खुद अमल करो फिर आगे तबलीग करो। अल्लाह का नबी कह रहा अशाहिद, अशाहिद जो हाजिर हैं गायब दीन तक पहुंचा दें, जो बताने वाले हैं औरों को आगे बता दें। अशाहिद का लफ्ज ऐसा है कि उम्मत के किसी तबके को नहीं छोड़ा। बेशक अमल करना और दावत देना किसी का नाम कामिल मुसलमान है, लेकिन अल्लाह का नबी यूं कह रहा है अगर तुम्हारा अमल ना हो फिर भी तुमने मेरा पैगाम आगे पहुंचाना है, तो जितनी नेकी करोगे उसका अजर मिल जाएगा, जो नहीं करोगे उसकी सजा मिल जाएगी। हमारा ये दस्तूर है, कोई गुनाह करे कहते इसकी नमाज का क्या फायदा, ये तो सूद खाता, इसकी नमाज का क्या फायदा, ये तो रिश्वत खाता, इसके रोजे का क्या फायदा, ये तो डंडी मारता है। ये बात नहीं है। कुरान की आयत में गौर करो, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रा खैर यरहु वमन यअमल मिस्काल ज़र्रा शर यरहु। अल्लाह ताला यूं कह रहा है एक राई के बराबर अगर अच्छाई लाओगे तो मैं 100 रुपये उसकी सजा दे दूंगा, और एक राई के बराबर गुनाह लाओगे तो 100 रुपये उसकी सजा दे दूंगा। एक आदमी खुदा न खास्ता जुआ खेलता है तो वो नमाज ना पढ़े, और तेरी नमाज का की फायदा, तू तो जुआ खेल, और तेरी नमाज का क्या फायदा, तू तो सूद खाता है, तेरी हज का क्या फायदा, और तू तो डंडी मारता है। अब कुछ नेकी भी तो करने दो।
میرا دوست تھا, ہم کالج میں گورنمنٹ کالج لاہور میں کٹھے پڑھتے تھے. اس کی زندگی بہت خراب, اسلام آباد میں بہت مالدار آدمی کا بیٹا. اللہ نے ملایا تو 23 برس کے بعد میری اس کی اجتماع میں اس کو کوئی لے کر آیا آگے, میرے اس کی ساتھ نماز میں کٹھے ہو گئے. میں نے اسے نظر سے دیکھا, میں نے کہا یہ احمد لگتا ہے, ایک دم ماضی کے ذریعے کھلتے ہیں تو کیا سے کیا آدمی کو یاد آ جاتا ہے. تو خیر وہ تو میں لمبی کہانی نہیں سنانا چاہتا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ہم نے اس سے پرانی دوستی تازہ کی تو نکلتا آیا صرف شراب رہ گئی, باقی سب چھوڑ گیا. چلا لگایا, نمازی بن گیا, روزے دار بن گیا, باقی سارے غلط کام چھوڑ ایک اس کے لیے اس کی انگریزوں سے دوستی تھی. وہ کتنی دفعہ چھوڑتا ان کے پاس بات کرنا شروع ہو جاتا. تو ایک دن کہنے لگا, میں وہ شراب پی کے جو گرا تو پولیس مجھے اٹھا کے لے گئی. سارے کھانوں کو پتا تھا احمد صاحب. تو مجھے صبح ہوش آئی حوالات میں, تو میں نے سپاہی سے کہا بھائی وہ لوٹا دو مسلح, تو میں نے نماز پڑھی. خدا کو میں پیدا تو شراب کے نشے میں بات کو نمازیں پڑھتا ہے. تو کھیلنے کا میں نے کہا وہ گناہ کیا تو کچھ نیکی بھی تو کر لوں نا, اور کچھ ثواب بھی تو کما لو. 100 لوگ سے بخشش کرے, نماز پڑھتا باوجود دنیا سے سبھی کی سال میں خاتمہ ہو. تو ایک آدمی نیکی کر رہا ہے, ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے, اور تیری نیکی کا کیا فائدہ, تیری نیکی کا کیا فائدہ. اور بھائی جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ یوں کہہ رہا ہے ایک رائی کے برابر اچھائی ہوگی تو سزا مل جائے گی, برائی ہوگی تو سزا مل جائے گی. اور پھر پتہ نہیں بعض اوقات کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے تو ساری معاف ہو جائے. جیسا کسی مسلمان کو حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ تانا نہیں دینا چاہیے, خود تو عمل کرتے نہیں اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں. بھائی الشاہد فلیبلغ الشاہد الغائب, الشاہد کا لفظ اتنا وسیع ہے تو مت کوئی سفر سے نہیں نکل رہا. بے شک کامل مسلمان وہ ہے جو ایمان لائے, آمنو جو عمل کرے, وعمل الصالحات جو تبلیغ کرے, وتواصوا بالحق جو صبر کرے, وتواصوا بالصبر. جس نے 4 پرچے پورے کیے وہ پورا مسلمان. لیکن اگر اس نے ایک پرچہ بھی حل کر لیا تو 33 نمبر تو لے لیے, 33 نمبر پر تو حکومت پاکستان بھی پاس کر دیتی ہے, تو اللہ ہی پاس کرے. تو کسی کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے. فلیبلغ الشاہد, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمل نہ کرو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر حال میں جو لوگوں کو دین کی بات بتاؤ. اور کبھی آدمی کو ایسی بات لگ جاتی ہے, کسی بے عمل کی بھی بات لگ جاتی ہے. ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ, خود تو کرتے نہیں اوروں کو کہتے پھرتے ہیں. ایک ان پڑھ آدمی اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جا قرآن پڑھ, خود ایک الف لام میم بھی نہیں جانتا. بچہ گیا مسجد میں, کاری سامنے کا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بسم اللہ کے پڑھنے پر سب سے پہلے اس باپ کی بخشش ہوئی جس نے بچے کو بھیجا. خود تو اس کا عمل کوئی نہیں, اسے جانتا نہیں قرآن کیا ہے. تو یہ کیوں بخشا گیا کہ نیکی کی دعوت دینے کا بھی اجر ملتا ہے, نیکی کی دعوت دینے کا بھی اجر ملتا ہے. ہاں ایک آدمی کاروبار کرنا ہے وہ خطرناک ہے, وہ خطرناک ہے. لیکن ایک آدمی اس لیے دعوت دے رہا ہے کہ اللہ میں بھی نیک بن جاؤں, یہ بھی عمل کر لیں, یہ تو مطلوب ہے. تاکہ لوگ 100% کون نمبر لے سکتا, 100% نمبر لے تو نبی نہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ, میری بات کو آگے پہنچاؤ. دنیا میں اسلام پر بڑے بڑے فتنے ہیں. ایک فتنہ آیا تھا اسلام پر کوئی 200 ہجری کے قریب, معتزلہ تھا. اس میں قرآن پر ہر پارا تھا, اگر وہ چیز چل جاتی تو قرآن میں تبدیلی آ جاتی. اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا آج تک, آئندہ بھی ہمیشہ تک. تو اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بڑی آزمائش ہے. امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عباسی حکومت اس پر آ چکی تھی کہ قرآن کو مخلوق کہا جائے. تو کئی علماء شہید ہو گئے, کئی فرار ہو گئے, کئی جانے بچا گئے, یہ میدان میں رہ گئے. میں نہیں کہوں گا مخلوق, قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ علمی کا مسئلہ ہے, صرف کہانی سنا رہا ہوں. ممکن ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہو کہ قرآن مخلوق ہے, کلام اللہ ہے, ایک مشکل بات ہے. لیکن قصے میں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سامنے آ جائے. تو کہنے یہ آخری دن مناظرہ تھا, 3 دن مناظرہ ہوا, میں نے ان کو لاجواب کر دیا. تو آخری میں مجھے پتا تھا یا قتل کریں گے یا بہت شدید سزا دیں گے. تو کہنے میری دین ہے, میں بوڑھا آدمی ہوں, تو دونوں میں اپنی جان بچانے کے لیے تقیہ کروں. اللہ نے اجازت تو دی, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان,
اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ بھی دے وہی ایمان کا بہت ادنا درجہ تبلیغ سنت کا طریقہ ہے جس کو ملا ہے ختم نبوت کے توبہ اللہ سے معمول معافی اور آئندہ کے لیے زندگی کی ترتیب بنا جو اللہ کے رسول کی پسندیدہ ہو اس کو سیکھنے کے لیے بولو بھائی 4 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے سال کے لیے جو بھی تیار ہوں جلدی سے اپنے نام پیش کرو كما أنت أهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وقال بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أهل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من لا تنام الغيوم ولا تطاول تتجلل فلا ينفقه الواصل يرد الحوادث ولا يخشى الشواطئ يعلم عدد مكاتير الجحار ومكاتب الجبال وعدد قدر الأنبار وعدد غرق الأشجار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعر ولا جبل ما في بعر إذا خير أعمارنا آخرة وخير أعمارنا خواتيمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أحد السماء الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عظیم آسمان کائنات بحر بر عرش و فضا کائنات کے ذرے ذرے کے تن تمنا وحدہ لا شریک مالک اللہ ہم تیرے بندے تیرے غلام تیرے فقیر تیرے دربر آپ پھیلائے فقیرانہ حیات میں فقیرانہ کیفیت میں اے مولا اپنے فقیروں کو رد نہ فرما یا اللہ طرف تو ایسا بادشاہ ہے جو سائلین اور فقیروں کی آمد سے خوش ہوتا ہے اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جا اللہ دنیا کے بادشاہوں کے در پر گئے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں اللہ تو وہ بادشاہ ہے تو وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے جتنے سواری بڑھتے ہیں اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ اتنے فقیر اتنے عاجز مسکین تیرے بندے گناہوں کے بوجھ لے کر خطاؤں کی شمیاں لے کر تیرے گھر پر جمع ہیں تیرے سامنے جمع ہیں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کہ مولا ان سب کو معاف فرما دے اللہ پوری امت کو بھی معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم تیری نظروں سے گر گئے اللہ ہمارے وہ گناہ بھی معاف کر دے اللہ جن بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارا نصیب ہار گیا اور ہم تیری نظروں سے گرے اور ساری دنیا کے باطل کے سامنے ہم کھلونا بنے کہ اللہ ہماری وہ بدعمالیاں معاف کر دے اس امت کو گھمر سے نکال میرے آقا اس امت کو گرداب سے نکال میرے مولا اس امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما یا اللہ ہمارے عرب وجم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما ہمارے دل تیری محبت سے خالی ہیں انہیں اپنی محبت دے دے یا اللہ ہمارے سینے یا اللہ تیری یاد سے غافل ہیں انہیں یا اللہ اپنی یاد کا اللہ نور عطا فرما دے ہمارے اندر تیرے محبوب کی محبت کہیں سو گئی اس محبت کو بیدار کر دے یا اللہ ہمارے روئے میں بوٹی میں کھال میں بال میں یا اللہ جسم کے ذرے میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو اتار دے یا اللہ ہمیں اپنا بنا اور تو ہمارا بن جا ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما یا اللہ ہمارے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں تو خیر کے فیصلے فرما تو شر کے فیصلوں کو واپس لے لے تو خیر کے فیصلوں کو نافذ کر دے یا اللہ ساری دنیا کے باطل کو بھی ہدایت دے دے یا اللہ جن کے مقدر میں نہیں ہے اور تیرے دین کے لیے بڑے رکاوٹ ہیں ان کے گندے وجود سے دھرتی پاک کر دے یا اللہ تو نے مصر کے فرعون کو پکڑا تو ہمارے فرعونوں پر بھی گرفت فرما تو نے بابل کے نمرود کو پکڑا تو ہمارے نمرود تو نے اللہ مصر کے قارون کو پکڑا تو ہمارے قارونوں پر بھی گرفت فرما اللہ تو نے آپ کے شداد کو پکڑا تو ہمارے شدادوں کو بھی پکڑ لے یا اللہ اللہ تیری ہی بادشاہی ہے لیکن آج کا باطل کہتا نہیں ہماری بادشاہی ہے یا اللہ تو نے دکھا دے تو بادشاہی تیرے ہاتھ میں ہے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں یا اللہ ہمیں اللہ نے آج تک تیرے بارے میں اور تیرے دین کے بارے میں جتنے بھی قصور کیے معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے اللہ نے اپنی یاد کی لذت دے گئی ہم تیرے ذکر کی لذت سے محروم ہیں تیرے سامنے سر جھکانے کی لذت سے محروم ہیں راتوں کی یا اللہ شہرگاہی کے رونے بندھونے سے محروم ہیں یا اللہ ہماری راتوں کو اپنی یاد سے آباد کر دے آنکھوں سے ہماری راتوں کو روشن کر دے یا اللہ رات کے اندھیروں کو ہمارے آنکھوں سے جگمگا دے یا اللہ اس دھرتی کو ہمارے آنکھوں سے ٹھنڈا کر دے یا اللہ ہمیں اپنے سامنے فریادی کرنے والا بنا اپنے سامنے جھکنے والا بنا ہمیں سراپا
اپنے محبوب کی اتباع نصیب فرما. ہمارے نشست و برخاست میں چالو یا اللہ بھائی میں گفتار و رفتار میں ہمیں صراط محمدی بنا دے. چلو تو ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما. چلو تو ہمارے سیاستدانوں کو بھی ہدایت عطا فرما. ہمارے تاجروں کو بھی ہدایت عطا فرما. ہمارے زمینداروں کو بھی ہدایت عطا فرما. چلو تو ہمارے مزدوروں کو بھی ہدایت عطا فرما. ہمارے کاشتکاروں کو بھی ہدایت عطا فرما. ہمارے جھگی والوں کو بھی ہدایت عطا فرما. دیہاتی اور شہریوں کو ہدایت عطا فرما. تو فوج والوں کو ہدایت عطا فرما. تو پولیس والوں کو ہدایت عطا فرما. تو ہر فرد کو جو جس شعبے میں ہے یا اللہ اسے اپنا بنا لے. اسے اپنا بنا لے. اسے اپنی محبت دے دے. اسے اپنے گھر کا فقیر بنا دے. گھروں کے گھر سے مستغنی کر دے یا اللہ. ہمیں رزق حلال دے، خوشحال دے. ہماری گھر کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے بازاروں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے بازاروں سے خیانت کو اٹھا دے یا اللہ. لوگ لٹ جاتے ہیں میرے مولا، تو ہماری عدالتوں سے ظلم کو اٹھا دے میرے مولا. اللہ ظلم ہی ظلم پھیلا ہوا ہے. مظلوم کو انصاف لینے کے لیے شکتنا اور ریگنا پڑتا ہے میرے مولا. اللہ مظلوم کی آنکھیں تو تیرا عرش ہلا دیتی ہیں. اللہ امت کے مظلوموں کے تو سہل امت پر کرم فرما دے. امت کے مظلوموں کے تو سہل امت پر کرم فرما دے یا اللہ. ساری دنیا کے بادل کی جان نکال دے میرے مولا. ان کی طاقت کو طلب فرما دے. ان کی اشیاء کو خود فرما دے. ان کی طاقتوں کو پاش پاش کر دے. انہیں آپس میں ٹکرا دے. انہیں بلیا لیٹ کر دے. اللہ تجھے ہر چیز پر قدرت ہے، طاقت ہے. تجھے زوال نہیں، باقی سب چیزوں کو زوال ہے یا اللہ. اے مولا کریم، اے وحدہ لا شریک اللہ، اے بحر بر کے مالک اللہ، اے فراز ثریا کے مالک اللہ، مشرق و مغرب کے مالک اللہ، ہواؤں کے مالک اللہ، اے گرم ٹھنڈی ہوائیں چلانے والے اللہ، اے موسم اور رخ بدلنے والے اللہ، اے بارشیں برسانے والے اللہ، اے رات لانے والے اللہ، اے دل کو روشن کرنے والے اللہ، اے صدف میں موتی بنانے والے اللہ، اے ہرن کے نافے میں مشک کو بنانے والے اللہ، اے گائے کے تھنوں میں دودھ بنانے والے اللہ، اے پنکھڑی کو رنگ دینے والے اللہ، اے نور کو حسن دینے والے اللہ، اے پانی کو روانی دینے والے اللہ، اے وہ اللہ جس کی تعریف ناممکن ہے. ہم تیرے فقیر ہیں، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. نہ ہمیں تیری تعریف کرنی آتی ہے، نہ تیری خوشامد آتی ہے. بس تو راضی ہو جائے اللہ، بس تو راضی ہو جائے اللہ، بس تو راضی ہو جائے اللہ. اور اپنے غصے کے فیصلے واپس لے لیں، اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لیں، اپنی ناراضگی کے فیصلے واپس لے لیں. امت کی یا اللہ رات سے سویر لے یا اللہ. اس قافلے کو بچھڑے ہوئے صدیاں گزر گئیں، انہیں بھٹکتے ہوئے زمانہ گزر گیا. ہماری نسلیں میرے مولا صفت کے مر گئیں. اب تو عرش پر نگاہیں ہیں. ہم دنیا کے بادشاہوں سے نہ امید رکھتے ہیں، نہ کوئی گلا کرتے ہیں. ہماری امیدیں بھی تجھ پر، ہمارا رونا دھونا بھی تیرے ہی آگے ہے یا اللہ. تو نہ سنے تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانا ہے. ماں باپ ہی اولاد کو دھکا دے دیں، ماں باپ ہی معصوم کو باہر پھینک دیں، تو یا اللہ اس کا کون وارث بنے گا؟ اے مولا ہمیں سب نے دھکے دے دیے ہیں، ہمیں سب نے ٹھکرا دیا ہے. ہم راندے ہوئے ہیں، ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں، ہم جھٹکارے ہوئے ہیں، ہم بے دست ہو چکے ہیں. مولا ہماری فریادیں میرے مالک ہمارے الفاظ سے زیادہ ہیں، ہماری آہیں میرے مولا ہماری دعاؤں سے زیادہ ہیں، ہمارے غم میرے مالک ہماری تعبیرات سے زیادہ ہیں. ہم تیرا در پکڑے ہوئے ہیں. ہماری ضد مان لے یا اللہ، ہماری ضد مان لے یا اللہ، ہماری ضد مان لے یا اللہ. بس کر دے یا اللہ، بس کر دے میرے آقا. اب مان جانا یا اللہ، اب مان جانا میرے مولا. آج کا باطل کہتا ہے ان کا اللہ ہی کوئی نہیں یا اللہ. تو ہمارا بن جانا، تو ہمارا ہی ہے، تو ہمارا ہی ہے یا اللہ، تو ہمارا ہی ہے. چلنے والا تجھے محبوب ہے، ساری دنیا کے کافروں سے چلنے والا تجھے زیادہ محبوب ہے. ہم تیرے نافرمان ہیں تو ہمیں سزا دے رہا ہے. ہم اس سے یا اللہ ہم اس سے کوئی گلا نہیں کر رہے مالک، اس لیے کہ تیری سزا تھوڑی ہے اور ہمارے جرم زیادہ ہے. تیری سزا اب بھی تھوڑی ہے، ہمارے جرم اب بھی زیادہ ہیں. نہیں اللہ ہم تو رو رہے ہیں مولا، رو رو کے بچے ماؤں کو منا لیتے ہیں مالک، باپ کو منا لیتے ہیں مولا. اتنا مجمع کسی دنیا کے بادشاہ کے در پہ بیٹھ کے روئے تو وہ مان جاتا ہے یا اللہ. اتنی بڑی پنچایت کسی ظالم سے ظالم کے در پہ چلی جائے وہ مان جاتا ہے یا اللہ. تو سراپا رہے میں میرے مولا، تو نے تو خود کہا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، تو نے خود کہا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. میرے مالک تو نے شکر ہے تو نے اپنے اوپر غضب کو لازم نہ کیا، ورنہ ہم تو لٹ جاتے برباد ہو جاتے ہیں. شکر ہے مولا تو نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا. تیرے قربان جائے واہ واہ میرے مالک، تو کتنا اچھا ہے یا اللہ، تو کتنا پیارا ہے یا اللہ. تو نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا. اگر تو غضب کو لازم کرتا تو آج تو دھرتی میں کوئی انسان نہ ہوتا، سب کتے بلے بن چکے ہوتے ہیں. چلو شکر ہے میرے مولا
तूने अपने ऊपर रहमत को लाजिम किया, तुझे उसे रहमत का वास्ता। ये हमारे पास कुछ है नहीं जिसका तुझे वास्ता दे, न कोई अमल, न कोई तकवा, न कोई अबू बकर जैसा, न कोई उमर जैसा, न कोई अली जैसा, न कोई उस्मान जैसा, न फातिमा जैसी बेटियां रही, न आयशा जैसी माएं रही। यही है तेरे नाफरमान बंदे जो तेरे सामने अपनी बेबसी का वास्ता देते हैं, अपनी दुहाइयों का वास्ता देते हैं। या अल्लाह बस तू मान जा मेरे मौला, मान जा, राजी हो जा, और इस उम्मत की मदद को आ जा। या अल्लाह तू आ जा, बस आ ही जा। या अल्लाह देर हो गई, पहले ही बड़ी देर हो गई, तो आ ही जा। या अल्लाह तू कह जा मैं आ रहा हूँ, या अल्लाह तू कह जा मैं आ रहा हूँ, तू कह जा मैं आ रहा हूँ, तू कह दे तेरी जात में न कमी आएगी, तेरी ताकत में न जवाल आएगा, तेरे महबूब की उम्मत का भला हो जाएगा। या अल्लाह भला हो जाएगा। या अल्लाह अब तो या अल्लाह हमारी बस हो गई है मेरे मालिक, हमारी बस हो गई मेरे मालिक। हमें अपनों ने भी सहारा देने छोड़ दिया, हमें कोई कंधा नहीं मिलता जिस पर सर रख के रोने मेरे मौला, हमें कंधे नहीं मिल रहे, हमें कोई कंधा नहीं मिल रहा, हमारी मजबूरी है मौला आंसू बहाना, हमें कंधे की जरूरत है जिस पर सर रख कर हम आंसू बहा सके। हमारे लिए कंधे खत्म हो गए अल्लाह, हमारे लिए पत्थर है, हमारे लिए लोहा है, हमारे लिए आग है। अल्लाह तू होता हम तेरे कंधे पे सर रख के रोते, तेरा नबी होता हम उसके कंधे पे सर रख के रोते। या अल्लाह हम किसके कंधे पे सर रोक के आंसू बहाए मौला, हम बड़े छोटे हैं, सहारा चाहिए, आ जा हमारा सहारा बन जा, आ जा हम डूब रहे हैं, डूबतों को पाप निकालने वाले अल्लाह तू आ जा, तू आ जा मेरे मौला। इस सारे मजमे को कबूल कर ले, इस सारे अहले शहर को कबूल कर ले, यहाँ के तमाम तबकात को कबूल कर ले, यहाँ के शहर को कबूल कर ले, इन आने वालों का आना कबूल फरमा, हमारा सुनना कबूल फरमा, हम सबसे राजी हो जा और हमें अपने से राजी कर ले। जो हमारे बीमार है सेहत दे दे, जो मकरूज है कर्जे अदा करा दे, जिनके बच्चे बच्चियां जवान है उनके नेक रिश्ते मुकद्दर फरमा दे, जो तंगदस्त है हलाल कुशादा रिश्ते दे, जाला जो बीमारियों में जकड़े गए उन्हें आघात कर दे, जो घरेलू परेशानी में मुब्तला है उन्हें सुख दे दे, जो भाई भाई लड़ पड़े उन्हें सुलह करा दे। अल्लाह उन्हें सुलह करा दे, हर किस्म की भलाइयाँ अता फरमा, हर किस्म के शर से महफूज फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि नबी करीम आमीन रहमतिक या अरहमर राहिमीन।